بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ بڑا ہی درد بھرا اور بڑا ہی دلسوز ہے۔ یہ واقعہ سن کر ہر آنکھ اشکبار ہو جائے گی، کیونکہ آج کا واقعہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بارے میں ہے۔ سوچئے ذرا، جب ایک بیوی کو پتہ ہو کہ آج میرا دنیا میں آخری دن ہے، ایک ماں کو پتہ ہو کہ آج کے دن اس نے اپنے بچوں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانا ہے، ایک شوہر کو پتہ ہو، بیٹوں کو پتہ ہو کہ میری بیوی، میری ماں نے آج وفات پا جانا ہے، تو سوچئے اس ماں پر، اس بیوی پر، اس شوہر پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو دل تھام کر بیٹھیں اور واقعہ غور سے سنیں اور خود کو فیصلہ کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی گھر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں رو رہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے کہ اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے؟ اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ حضرت بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، آج کا دن میرا آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تو پیارے نبی کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، تیری اس جدائی کو میں کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی وفات کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجیے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا اتنا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ آپ اور بچے اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں سارے کپڑے بھی دھو چکی ہوں تاکہ آپ کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر گوندھ کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ ہی حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاطمہ، یہ کام مت کرو، اور تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہیں، اور اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا کہ ایک ماں کو پتہ چل جائے کہ میرا دنیا میں آج آخری دن ہے اور میرے بعد میرے بچوں کا کیا حال ہوگا، میرے بچوں کو روز کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو کون سلائے گا، اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت علی بہت زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی رونے لگی۔ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے، پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے امی حضور، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین پیارے نبی کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے،
اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ آواز امام حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق اچھے سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ دوسری بات حضرت فاطمہ کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، میں جب اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجیے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات بھی آپ کو حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ تیسری بات یہ کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو میرے جنازے پر آپ کسی کو نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے پر کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تب آپ مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین سبھی رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی ہے دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ آج میں نے روزہ رکھا تھا، میرے ابو جان نے مجھے خواب میں آ کر یہ کہا ہے، تو سحری کر علی کے دسترخوان میں اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے ابو جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کاندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا آج انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ دونوں معصوم بچے رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں۔ جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے اور قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں حضرت فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی فاطمہ کی جدائی میں اتنا روتے ہیں کہ ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں، ان کی داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ حضرت علی کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ امام حسن اور امام حسین کی والدہ کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی جو آواز آتی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ تو نیک بخشی ہوئی خاتون تھی اور جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔
یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا۔ حضرت علی دونوں بچوں کو سینے سے لگائے کافی دیر قبر کے پاس بیٹھے روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی روتے رہے اور اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ یہ تو نبی پاک کے گھرانے کے بخشے ہوئے لوگ تھے۔ گناہ گار تو ہم ہیں جن سے قبر سوال کرے گی کہ میرے پاس کون سے ایمان لائے؟ کیا آپ قبر میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ قبر میں پوچھے جانے سوالوں کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں تو ابھی سے تیاری کر لیں۔ کیا پتہ کب اللہ کا بلاوا آ جائے۔ اللہ مجھ سمیت تمام سننے والوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔